نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کا موضوع حضرت اخونزادہ پیر سیف الرحمن پیر ارچی امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے کامل ولی کی جن کی ایک نگاہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزار وہ لوگ کے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہیں چلتے تھے، ان کی ایک نگاہ کے صدقے سے آج وہ شریعت کے دائرے میں ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے اندر مصروف ہیں۔ مختصر سا تعارف کیے دیتے ہیں۔ اسم مبارک سیف الرحمن، لقب اخونزادہ، مشہور القابات پیر ارچی و خراسانی سرکار۔ حضرت پیر سیف الرحمن کی ولادت با سعادت 1329 ہجری میں کوٹ کے ایک گاؤں جو بابا کلی کے نام سے مشہور ہے، جو کہ جلال آباد کی جنوب سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس میں ہوئی، اور آپ کے والدین کریمین کے آپ کے اسم مبارک سیف الرحمن رکھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام جناب شیخ الاسلام حضرت علامہ قاری محمد سرفراز خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جو افغانستان کے مشہور و معروف عالم دین اور قاری قرآن تھے، جو نہایت ہی پرہیزگار، متقی اور نیک صفت انسان تھے، اور سلسلہ قادریہ شریف کے اندر حضرت شیخ المشائخ حاجی حرمین شریفین عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی محمد امین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص تھے۔ ایک دن قبلہ حاجی صاحب کی آپ پیر ارچی صاحب کے گھر دعوت تھی، تو جب حاجی صاحب تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا، تو حاجی صاحب نے آپ کو اپنا لاب دہن عطا کیا اور چند دانے کشمش کے بھی عطا فرمائے، جو بزرگان دین کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ تبرکاً وہ عطا کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے شروع فرمائی اور قرآن پاک کی بنیادی صورتیں اپنے والد گرامی سے حفظ کی، اور نادر قرآن بھی پڑھا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 8 یا 10 سال کی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئیں۔ حصول علم دین کے لیے آپ نے افغانستان اور پاکستان کے صوبہ سرحد پشاور کے علاوہ ہندوستان کا رخ کیا۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے علوم دین کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کیا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ سے بھرپور اور مکمل استفادہ کیا۔ افغانستان کے اس زمانہ کے مشہور استاذ اور پیر شیخ المشائخ جامع معقول والمنقول حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور افغانستان کے مشہور صوفی باصفا و عالم دین محبوب سبحانی عالم ربانی حضرت مولانا محمد ہاشم السمنگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں عظیم عارفین سے آپ نے علمی، ادبی اور روحانی استفادہ کیا اور علوم باطنیہ میں مکمل دسترس حاصل کی، کیونکہ ولی کامل کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کی پیشانی سے رب کریم کے انوار و تجلیات نمایاں آثار نظر آتے ہیں۔ ولی کامل جانتا تھا کہ آپ نے پوری دنیا فیض یاب ہوگی، آپ کی ایک نگاہ کے ساتھ ہزارہ وہ لوگ کہ جو فیض سے محروم ہیں، جو اس نسبت عالیہ سے محروم ہیں، ان کو یہ نسبت عطا کی جائے گی۔ اللہ کے ولی کی شان کے اندر کیا عاشقوں نے کلام لکھا، فرمایا محبوب سبحان ہیں پیر سیف الرحمن، مجدد دوران ہیں پیر سیف الرحمن۔ ان کی شان کے اندر بیان فرماتے ہیں ہزاروں خلفاء ہیں لاکھوں مریدین، شریعت میں برابر سب سے بہترین یہ ولیوں کے سلطان ہیں پیر سیف الرحمن، مجدد دوران ہیں پیر سیف الرحمن۔ شیخ کامل کے اپنے مرید صادق کے بارے میں یہ ارشادات مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اس وقت میرے خلفاء میں ان جیسا کوئی نہیں، میں اس لیے ان کو مطلق خلافت کی اجازت دیتا ہوں، اور پیر ارچی آسمان میں نصف النہار سورج کی طرح ہیں، بس ان کا مقبول میرا مقبول ہے اور ان کا مردود میرا مردود ہے۔
حضرت اخوندزادہ پیر سیف الرحمن پیر ارچی امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان سے پاکستان میں تشریف لائے اور یہاں پہ سلسلہ عالیہ کو آگے بڑھایا۔ یہ نسبت مبارکہ پاکستان میں لوگوں کو عطا فرمائی، جن میں ہزارہ خلفاء ہیں جو آپ نے تیار فرمائے، جن میں حضرت اقدس صوفی باصفا صوفی نثار الحق نقشبندی مجددی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ آپ سرکار کی بیعت کے اصول بیان کیے دیتا ہوں۔ سیرت مبارکہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اس کے اندر درج فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ قاری صوفی افسر خان صاحب حضرت اقدس کے قریبی رشتہ دار ہیں اور آپ کے پیر بھائی بھی، لیکن پیر بھائی ہونے کے باوجود قاری صاحب اکثر حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس میں آتے اور آپ حضرت اقدس سے برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ قاری صوفی افسر خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پشاور کے آبائی گاؤں مغلقی اکوڑا خٹک میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی کے یہاں گیا تو وہ رات میں مصروف عبادت تھے اور حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی محو عبادت رہے، اور قاری صوفی افسر خان صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک پر امامہ باندھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اقدس سے کہا کہ حضرت مبارک اس زمانے میں شیخ کامل و اکمل ہیں، ان کا قلب نورانی ہے، آپ کا مقصد انشاءاللہ ان کی صحبت و خدمت میں حاصل ہوگا، آپ کا حصہ وہاں ہے، آپ وہاں جائیں۔ قاری افسر خان فرماتے ہیں کہ ہم 3 اشخاص تھے، جن میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاری افسر اور تاج ولی آپ حضرت اقدس حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچے اور ایک ہی محفل میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذکر کی تعلیم دی، جس سے آپ حضرت اقدس کی باطنی دنیا تبدیل ہو گئی۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور میں 3 ماہ تک رہے، اور اسی دوران آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت پیر و مرشد حضرت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام میں اپنے مرشد کے صاحبزادوں کو درزی کا کام بھی سکھاتے رہے۔ 3 ماہ کے عرصے میں تعلیم، باطنی اور درجہ کمال اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خلافت و اجازت۔ 3 ماہ کے عرصے میں آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیم باطنی درجہ اکمل کو پہنچی، اور حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باطنی اشارات غیبی سے آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں خلافت و اجازت عطا فرما دی۔ الغرض 2-3 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عنایات سے حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کی برکت سے آپ کے اندر جس کمال کا اظہار ہوا، قلم کی زبان اس بیان سے قاصر ہے، اور بہت جلد حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باقی سلاسل قادریہ، چشتی اور سہروردیہ اور پھر خلافت مطلق بھی عطا فرمایا، اور یہ شاہد حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی کی کامل فنا اور اپنے پیر کے ساتھ مکمل رغبت کا نتیجہ ہے، اور آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی کے احوال آپ کی بلندی مرتبہ کے بھی گواہ ہیں۔ تحدیث نعمت کے لیے حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے تھے، جس طرح حضرت علی امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا قطب الاقطاب محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گئے، فرمائے کہ اسی طرح ہم بھی 3 ساتھی تھے جو حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے، اور اللہ رب العزت نے حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت اور تعلیم سے باطنی درجہ کمال کو پہنچا دیا۔ اکثر یہ واقعہ حضرت علی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہونے کا سنایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے وہ کامل ولی ہیں کہ جن کی ایک نگاہ کے ساتھ لوگ اللہ کا ولی بن جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہ جو بادب طریقے سے حضرت اخوندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو اختیار کیا، ان کی محفل کے اندر آنا جانا کیا، آج وہ لوگ ہزارہ ایسے لوگ کہ جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں، ان کی ہدایت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہ کے نور کے ساتھ، اپنی نسبت کے کمال کے ساتھ، اپنے قلب کی اس نورانیت کے ساتھ ان لوگوں کی دنیا تبدیل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض و برکات سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔